شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، شاید یہ کہانی سن کر آپ بھی مجھے تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ ایسی کہانی کیوں اپلوڈ کی، مگر اس کہانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ عورت کو ایسی ہی عزت دینی چاہیے جیسی عزت ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے ان کے سسرال میں طلب کرتے ہیں۔ اسے ان کاموں پر مجبور نہ کیا جائے جو اس کے بس میں نہیں ہوتے، ورنہ وہ بھی ایسا قدم اٹھا سکتی ہیں جیسا اس عورت نے اٹھایا۔ یہ کہانی اسی عورت کی زبانی سنتے ہیں۔ اس روز میرے شوہر نے مجھے بہت بے دردی سے مارا پیٹا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف بہت اکسایا تھا کہ یہ عورت پیدائشی بانجھ ہے، اس کو چھوڑ اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لے۔ میری ساس کی انہی باتوں کی وجہ سے میرا شوہر مجھے ڈانٹتا رہتا، اور اس روز تو اس نے حد ہی کر دی۔ مجھے مارنے پیٹنے کے بعد بھی سکون نہ ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ اگر تم ماں نہ بن سکی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لوں گا۔ میرا جیٹھ شوہر کا بڑا بھائی پاس ہی کھڑا تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا تو اس نے میرے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میرا جیٹھ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا اور بہت ہی اچھا انسان تھا۔ دراصل پہلے تو میرے شوہر کا رویہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن شادی کے 4 سال گزرنے کے بعد بھی جب کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ میں نے اپنی ساس اور شوہر کے طعنوں سے تنگ آ کر علاج بھی کروایا، لیکن خرابی میرے شوہر میں تھی اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس روز میں نے تہیہ کر لیا کہ ماں بننے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ اگلے دن گھر پر کسی کو نہ پا کر اپنے جیٹھ کے کمرے میں چلی گئی، جو کہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد اپنی چند ماہ کی بیٹی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر اپنی چادر اتار دی اور اس کے پیروں میں رکھتے ہوئے بولی، جیٹھ جی، اگر اس مہینے میں حاملہ نہ ہوئی تو آپ کا بھائی مجھے طلاق دے دے گا۔ جیٹھ نے میری ساری بات سمجھ لی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں کاکی، یہ سب میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر جب تمہارا بھائی مجھے چھوڑ دے گا تو تم میری بے بسی دیکھ کر اکڑتے رہنا اور مجھے مرتا ہوا دیکھتے رہنا۔ یہ کہہ کر میں واپس مڑنے لگی تھی کہ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مان گیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے۔ اس وقت اپنا گھر بچانے کے لیے میں اور کیا کرتی۔ کچھ ہی دنوں بعد میں نے اپنے شوہر کو خوشخبری دی کہ اب میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ اس خبر پر ایسے خوش ہوا جیسے کسی قاتل کی سزائے موت معاف ہونے پر وہ خوش ہوتا ہے، اور میں اپنے شوہر کی خوشی دیکھ کر خوش تھی۔ اب اس نے پھر سے میرے ناز نخرے اٹھانے شروع کر دیے، مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اور ہر وقت میری خاطر مدارت میں مصروف رہتا۔ میری ساس جو میری سب سے بڑی دشمن بن بیٹھی تھی، وہ بھی اب مجھ سے خوش تھی۔ پھر ہمارے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں۔ میں چپ رہی اور میں نے ساری زندگی چپ ہی رہنا تھا اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا جب مجھے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتانا پڑا۔ دراصل ہوا یوں کہ میرا بیٹا اس وقت لڑکن میں تھا جب اس نے دل ہی دل میں میرے جیٹھ کی بیٹی، جو کہ عمر میں اس سے بڑی تھی، اسے پسند کر لیا تھا۔ نہ جانے کب ان دونوں نے آپس میں محبت بڑھا لی۔ میرا جیٹھ تو فوت ہو چکا تھا جب مجھے اس بات کا علم ہوا، تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور وہ کہتا بھی تو ٹھیک ہی تھا کہ اگر اس کی شادی اس کی تایا کی بیٹی سے ہو جائے تو حرج ہی کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی اپنے تایا کا ہی بیٹا تھا، اور اسی حساب سے وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اس نے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے اس شادی کو رکوانے کے لیے جو کر سکتی تھی کیا، لیکن جب سب اس شادی پر راضی تھے تو میں اکیلی کیا کر سکتی تھی؟ لیکن کسی صورت بھی میں یہ شادی ہونے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ گناہ تو میں نے پہلے کر لیا تھا، جو اولاد کی خاطر اپنے جیٹھ کے پاس چلی گئی تھی، لیکن اب میں دوسرا گناہ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ جس روز ان دونوں کی منگنی ہونے والی تھی، ہمت کر کے میں نے اپنے شوہر کو تمام واقعہ سچ سچ بتا دیا کہ میں نے اس کی مار پیٹ اور طلاق کے ڈر سے تنگ آ کر اس کے بھائی کو اس گناہ پر مجبور کیا تھا۔ میرا شوہر ساری بات سن کر ساکت ہو گیا تھا، کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ میں اس کے سامنے سر جھکائے اپنی سزا کی منتظر بیٹھی تھی کہ اپنے گناہوں کی پاداش میں مجھے جو بھی سزا دے گا میں ہنس کر قبول کر لوں گی، لیکن بہن بھائی کی شادی کروانے کا گناہ نہیں کر سکتی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو اسے دیکھ کر میں ایک دم حیران رہ گئی۔ دراصل میں یہ سوچ رہی تھی
کہ مجھے کیا سزا ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے بڑا گناہ کیا تھا اور میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرا شوہر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سکینہ میں تمہارا بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تم سے کس طرح معافی مانگوں۔ اگر میں اس وقت تمہیں مجبور نہ کرتا تو تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے اس بات کو چھپانے کے بجائے کھل کر مجھے بتا دی ہے، اور ہم دونوں ایک بہت ہی بڑے گناہ سے بچ گئے ہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں نے رو رو کر اپنے شوہر سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ پھر ہم دونوں نے مل کر اپنے بیٹے اور بھتیجی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میری ساس اس بات پر سخت ناراض ہے، لیکن یہ بات میں اور میرا شوہر ہی جانتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بھتیجی کا رشتہ ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ مجبوری میں کیے گئے اپنے گناہ کی میں رات دن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہتی ہوں، شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ ناظرین اکرام، اگر قصے سے آپ کو کچھ سبق ملتا ہے تو پلیز میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔